برکاتہ۔ جی ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا خادم اشرف العلماء محمد وقار الحسن چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ورثہ میڈیا۔ تو جی ناظرین کرام، میلاد پاک کے حوالے سے آج ایک اور انتہائی نایاب یادگار عقیدے کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے اپنی نوعیت کا منفرد خطاب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ خطاب جس ہستی کا ہے، پیر طریقت، رہبر شریعت، استاذ العلماء، عالم بعمل، سرمایہ اہل سنت، علامہ پیر محمد انور صاحب قریشی دامت برکاتہم العالیہ، آپ پنڈ دادن خان، ضلع جیلم۔ کون آپ کے نام سے واقف نہیں؟ جہاں بھی عقیدہ اہل سنت کی بات آئی، ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا، اور اللہ نے آواز ہی بہت خوبصورت عطا فرمائی۔ پھر تقریباً ایک نصف صدی سے دین مدین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا خطاب ہے ضلع چکوال کے اندر، جوانی کا یادگار خطاب ہے۔ عنوان ہے میلاد مناؤ، سیرت مصطفیٰ بھی اپناؤ۔ یقین مانے اتنا دردناک اور اتنا لاجواب، اتنی پیاری آواز میں یہ خطاب ہے کہ آپ سنتے رہ جائیں گے۔ اس میں آپ نے میلاد بھی بیان کیا، میلاد کے ساتھ ساتھ سیرت کے اوپر بھی بیان کیا، ساتھ ساتھ سرکار کی آمد سے قبل کیا حالات و واقعات تھے۔ تو ناظرین کرام، میں امید کروں گا انشاءاللہ آپ اس بیان کو سنیں گے، پسند بھی کریں گے، سن کر پسند کر کے اپنی محبت کے اظہار لازمی کریں گے۔ تو میری یہی اپیل ہوتی ہے ہر ویڈیو کے اندر آپ سے کہ مہربانی کیا کریں، ایک تو مکمل بیان سنا کریں اور سن کر پھر اپنی محبت کے اظہار لازمی کیا کریں۔ ہم جتنی بھی محنت کر رہے ہیں فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے اور آپ دوستوں کی محبت کے لیے، اور کوئی غرض طمع لالچ بالکل الحمدللہ نہیں ہے۔ یہ محنت والا کام ہے، صبح شام میں اسی کام میں لگا رہتا ہوں، آپ دوستوں کے لگا رہتا ہوں۔ تو یہ بڑے والا چینل ہے۔ ایک اور چینل ہے خطبہ کے بیانات کے حوالے سے، قاری محمد وقار الحسن چشتی، اس کے اوپر بھی روزانہ نئے بیانات ہیں خطبہ کے۔ پھر فیس بک کے اوپر پیج ہے، تو تمام چیزوں کا وزٹ کیا کریں۔ جو چیز آپ کو لاجواب باکمال لگے تو اپنی محبت کے اظہار لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الامین الحبیب الکریم۔ تمام احباب محبت و پیار ذوق شوق سے درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ربیع الاول آتے ہی جہاں میں تازگی آئی، ربیع الاول آتے ہی جہاں میں تازگی آئی، گلستان تمنا میں بہار سرمدی آئی، اسی کی بارہویں شب بھی بشان دلبری آئی، اسی کی بارہویں شب بھی بشان دلبری آئی، ندائے غیب سے آئی کہ روح زندگی آئی، رونق کے بعد فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا ضیاء الحسن ضیائی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، زینت محفل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبد القیوم سعدوی صاحب زید مجدکم العالی، میزبان محترم جناب الحاج محمود حسین صاحب و اراکین انتظامیہ مسجد
دیگر برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیزوں، آج کی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک تقریب میں میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں یہ آیت مبارکہ معروف آیت کریمہ ہے۔ اس کی روشنی میں چند باتیں میلاد کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران گرامی قادر، ارشاد باری تعالی ہے، وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں الا رحمتا للعالمین، مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے۔ برادران گرامی قادر، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ کیا بنا کر؟ رحمت للعالمین۔ یاد رکھیں، اللہ کا ہر نیک بندہ باعث رحمت ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کے نیک بندے کا وجود ہوتا ہے وہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ عام بندہ مومن، اس کے وجود سے بھی رحمتیں وابستہ ہیں، اور عام بندہ مومن کی نسبت ایک عالم دین کے وجود سے رحمتیں زیادہ وابستہ ہیں۔ اس قدر کہ اگر ایک عالم دین، بعمل عالم دین اگر قبرستان سے گزر جائے تو اس کے وجود مسعود کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا 40 دن کے بارے میں حدیث میں روایت ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بندہ مومن کا وجود باعث رحمت ہوتا ہے۔ بولیے باعث۔ پھر درجہ بندی ہے، ایمان میں جتنا درجہ زیادہ ہے اتنا بندہ مومن زیادہ ذریعہ رحمت ہے، زیادہ ذریعہ برکت ہے۔ جس قدر مقام بلند ہوتا جائے گا اسی قدر اس کی رحمتوں کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث نقل کی، بعض اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جہاں ان کا مسکن ہوتا ہے، جہاں ان کی رہائش ہوتی ہے، وہاں ان کی رہائش کی وجہ سے، اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بندگی کرنے کی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ اس اللہ کے ایک بندے کی وجہ سے گرد و پیش کے 70 گھروں پر اللہ کی رحمت کی چادر تان دی جاتی ہے۔ دوستان گرامی قدر، آج لوگ کہتے ہیں ولی اللہ اور ہمارے اندر کیا فرق ہے کہ تم ولی اللہ کے پاس جاتے ہو؟ اصطلاحی ولی اللہ تو دور کی بات ہے، ایک عام بندہ مومن کے وجود کی برکت کا یہ عالم ہے کہ اس کی وجہ سے 70 گھرانوں پر اللہ کی رحمت کی چادر تن دی جاتی ہے۔ اور پھر جس قدر مقام بلند ہوگا، درجہ بلند ہوگا، عالم ہوگا، باعمل ہوگا،
عارف ہوگا اس کے وجود کی برکتیں، اس کے وجود کی رحمتیں اسی قدر زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ برادران ذی قدر، آج کی محفل کو ایک حوالہ سے یہ شرف حاصل ہے کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا رحمت للعالمین سے منسوب ہے، اور دوسری طرف سے بیاد حضرت استاذ العلماء مرجع الفضلاء حضرت قبلہ علامہ سید غلام محی الدین شاہ صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم جامعہ رضویہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی یاد سے وابستہ ہے، ایک اللہ کے بندے کی یاد سے وابستہ ہے۔ اس حوالہ سے میں اپنی گفتگو کا دائرہ دھیرے دھیرے بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ میں آپ سے یہ کوشش کروں گا کہ اگر ہماری سنی روایات سے ہٹ کر تھوڑی سی تقریر ہو تو آپ تھوڑا سا ساتھ دیں، توجہ فرمائیں۔ انشاءاللہ اگر بات ذہن میں بیٹھ گئی تو شاید ہمارے ذہن میں کچھ نئے گوشے کھلے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، ہر بندہ مومن کا وجود پیغام رحمت ہوتا ہے۔ جتنا ایمان کا درجہ زیادہ ہوتا ہے اتنا اس کے وجود سے رحمتوں کی وابستگی زیادہ ہوتی ہے۔ جو درجہ بڑھتا جاتا ہے رحمت کا دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے، رحمت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ برادران گرامی قدر، عام ولی اللہ کا دائرہ رحمت بہت دور تک ہوتا ہے، پھر ولی اللہ سے اوپر اولیاء اللہ کے درجات ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں۔ جو مقام بڑھتا چلا جائے گا دائرہ رحمت بڑھتا چلا جائے گا۔ جب مقام تابعیت آئے گا یعنی تابعی آئے گا جس نے صحابی کی زیارت کی، اس کے وجود کی برکتیں اور زیادہ ہوں گی۔ جب باری صحابی کی آئے گی، یاد رکھے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی میرے پیر سیال لجپال فرمایا کرتے تھے، کائنات کے سارے ولی اگر مل جائیں تو وہ گھوڑا جس گھوڑے پر صحابی سوار ہو کر گزرا کرتا ہے، اس صحابے کی نتنے میں، صحابی کے گھوڑے کے نتنے میں جو گرد جم جایا کرتی ہے، تمام کائنات کے ولی اس گرد کے مقام کو بھی نہیں پا سکتے۔ بھائی جناب بدر صاحب نے، پہلے مجھے تعارف نہیں تھا، معذرت خواہ ہوں، بدر واقعی ہی بدر ہیں۔ انہوں نے خوب روشنی پھیلائی، لیکن روشنی کے بعد ظلمت جلدی نہیں آنی چاہیے۔ بیدار رہیں، اللہ کا نام بلند کریں، اسی ذوق کو بحال رکھیں۔ زیادہ تر تقریر کا تعلق میں نے کہا ہے کہ سنی روایتی تقریروں سے ہٹ کر ہوگا۔ آج یہ آپ کو کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، برداشت کر لیں گے؟ کر لیں گے؟ میں نے کیا کہا؟ ہر بندہ مومن کے وجود سے رحمتیں وابستہ، اور برادران گرامی قدر، جو درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا رحمت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، اس کی برکتوں کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ ولی کی اپنی برکتیں، غوث کی اپنی برکتیں، قطب کی اپنی برکتیں، ابدال کی اپنی برکتیں، اوتاد کی اپنی برکتیں۔ ارے جہاں کائنات کے ولیوں کی برکتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابی کے وجود کی برکتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ برادران گرامی قدر، آج ہم سنیوں نے مقام صحابیت کو بھلا دیا۔ میں نے نعرے سنے لیکن صحابہ کا نعرہ نہ لگایا گیا۔ محفل میلاد ہو، محفل نعت ہو، حضرت علی کا نام لو، مولا علی میرے پیر ہیں، ہم سنیوں کے امام ہیں، لیکن صحابہ بھی نظر انداز نہ کیے جائیں۔ ارے یہ صحابہ وہ صحابہ ہیں، اللہ کی قسم کائنات کے سارے انسانوں کی، عام انسانوں کے مقام کی جہاں انتہا ہے وہاں سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے مصطفیٰ کے صحابی کے مقام کی ابتدا ہے۔ دوستو، اہل سنت ہم اپنی بعض باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ نعرہ تحقیق کو ہمارے اجتماع سے دیس نکالا دے دیا گیا، حالانکہ جہاں نعرہ رسالت ہمارے عقیدے کا ترجمان ہے وہاں نعرہ تحقیق بھی ہمارے عقیدے کا ترجمان ہے۔ اس لیے اس نعرے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی لگائیں تو مصطفیٰ کے ستارے صحابہ ایسے ہر وقت نبی کے ساتھ ہوتے تھے جیسے چاند کے ساتھ ستارے ہوتے ہیں۔
بولو جیسے چاند کے ساتھ. اور آج اگر ہم سنی صحابہ کو بھول جائیں تو یہ اچھا نہیں ہوگا، اس لیے یہ نعرہ تحقیق بھی ضرور لگایا کرے. بہرحال بات میں کر رہا تھا، جو جو مقام بڑھتا چلا جاتا ہے، بولو رحمتوں کا دائرہ، مل کر بولے رحمتوں کا دائرہ عام انسانوں سے صحابی کا مقام بلند ہے، اور صحابہ کرام کے مقام جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے انبیاء کی برکتیں شروع ہوتی ہیں، رحمتیں شروع ہوتی ہیں، اور جہاں انبیاء کی برکتیں اور رحمتیں منتہی ہو جاتی ہیں، اختتام پذیر ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے آمنہ کے لال کی برکتوں کی ابتدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے ہر نبی رحمت بن کر آیا، اپنے علاقے کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے زمانے کے لیے. لیکن جب آمنہ کا لال آیا، زمانے کی حدیں ختم، مکانوں کی حدیں ختم، اللہ تعالیٰ نے ساری حدود کو اٹھا دیا. ہم نے عرض کیا مولا تیرے یار کی رحمتوں کا دائرہ کہاں تک جائے گا؟ فرمایا میرے بندے میرا قرآن پڑھ، الحمدللہ رب العالمین، میں رب العالمین ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر سارے جہانوں کو وجود دینے میں رب ہو کر کرم کر رہا ہوں تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر میرا مصطفیٰ فیضان رحمت دینے میں سارے جہانوں کا مامن اور ملجا بنا دیا گیا. لہذا جہاں تک خدا بند عالم کی ربوبیت کا دائرہ جاتا ہے وہاں تک مصطفیٰ کی رحمت کا دائرہ جاتا ہے. بولیے میرے آقا کی رحمت کا. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ادھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ پالنے والا، وہ رحمتیں دینے والا، یہ رحمتیں لے کر کائنات میں تقسیم کرنے والا. سارے عالمین ربوبیت میں رب کے محتاج ہیں، لیکن رحمت لینے میں آمنہ کے لال کے محتاج ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ان کا سے مراد ہے فرش والوں کے لیے میرے آقا، زمین والوں کے لیے بھی نبی، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت، ان کے لیے بھی باعث برکت، ان کے لیے بھی باعث برکت. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا. یعنی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. بولو آپ سارے جہانوں کے لیے، مل کر بولیے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران گرامی قدر یہی وجہ ہے میرے آقا کی رحمت کا فیضان ہر ایک کو مل رہا ہے، ہر انداز میں مل رہا ہے. ارے یہی وجہ ہے برادران گرامی قدر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کیا ہیں؟ بولیے رحمت لل، سب مل کر بولے رحمت للعالمین. یعنی میرے آقا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. عالمین جمع ہے عالم کی. عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ ما سوا اللہ کو عالم کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے، اور جو عالم ہے اس کے لیے میرا آقا رحمت ہے. ارے یہی وجہ ہے دوستو جس پر رحمت کی جاتی ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، رحمت پہلے ہوتی ہے. یہی وجہ ہے رب نے عالمین بعد میں بنائے، مصطفیٰ کی رحمت کو پہلے بنایا ہے. اللہ میرے آقا
یہی وجہ ہے کہ اللہ نے عالمین کو بعد میں بنایا، میرے آقا کے نور پاک کو پہلے بنایا۔ عرض کیا گیا آقا سب سے پہلے کیا بنایا گیا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا۔ ارے دوستو، رحمت پہلے بنائی گئی، جہان بعد میں بنائے گئے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ جہانوں پر رحمت ہونی تھی، لہذا اللہ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال کے نور کو بنایا ہے۔ بولیے آمنہ کے لال کے۔ ایک یہاں پر بات عرض کروں رک کر، برادران گرامی قدر، آج جب کہا جاتا ہے سب سے پہلے میرے آقا کا نور بنایا گیا، بعض لوگ ذہنوں میں خلش پیدا ہوتی ہے، لیکن دوستان گرامی قدر آج سائنس آہستہ آہستہ قرآن و حدیث کی تائید کر رہی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق باتیں کر رہی ہے۔ دوستو آج سائنس جو بات آج کر رہی ہے کملی والے نے 1400 سال پہلے کر دی۔ دوستان گرامی قدر، جن دنوں میں انگلینڈ میں تھا وہاں یہ سوال اٹھا اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی، اور یاد رکھیں وہاں پر نقلی دلائل کی بجائے عقلی دلائل زیادہ مانے جاتے، یعنی قرآن حدیث روایت کی بجائے عقل پر زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ لوگ زیادہ عقلی دلیل مانگتے ہیں۔ برادران گرامی قدر، وہاں ہمارے بھیرا شیخ کے فاضل میرے محترم اور میرے انتہائی پیارے پیر بھائی اور حضور ضیاء الامت کے خلیفہ حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ امداد حسین صاحب ہیں، ان پر سوال کیا گیا کائنات میں سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی؟ دوستان گرامی آپ نے یہ حدیث نقل کی اور فرمایا سب سے پہلے ہمارے آقا کے نور کو بنایا گیا، اور ساتھ تائید کرتے ہوئے فرمایا گیا آج جدید انسائکلوپیڈیا کا مطالعہ کر لو، اگر ہماری بات پر یقین نہیں، جدید انسائکلوپیڈیا کا اگر مطالعہ کرو گے، جب وہ کائنات کی تخلیق پر بحث کرتے ہیں، کائنات کے بنائے جانے پر بحث کرتے ہیں، یہ سورج کیسے بنا، چاند کیسے بنا، آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنی، ارے انسائکلوپیڈیا میں سائنسدانوں یہ نے نقل کیا دی فرسٹ کریشن ہو واز کریٹڈ واز اے لائٹ۔ انسائکلوپیڈیا والے کہنے لگے لوگوں کائنات میں جو پہلی چیز بنائی گئی وہ ایک لائٹ تھی، وہ ایک چمک تھی، وہ ایک نور تھا۔ ہم نے کہا ارے سائنس والوں جسے تم نے فرسٹ لائٹ کا نام دیا اسی لائٹ کا نام ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو اللہ اکبر، بہرحال میں کیا کر رہا تھا، میرے آقا کیا بن کر آئے؟ رحمت مل کر بولے رحمت عالمین کا معنی ہے جہان، میرے آقا سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ عالم کتنی قسم کے ہیں؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا عالمین کی قسمیں بیان کرتے فرمایا عالمین 18,000 قسم کے جہان ہیں۔ بولیے کتنے؟ مل کر بولیے کتنے؟ مثلا برادران گرامی قدر آج آپ عالم اجسام میں ہیں، جسموں میں ہیں، یہاں آنے سے پہلے آپ عالم ارواح میں تھے۔ اس طرح اگر تقسیم کیا جائے ایک عالم روحانیت ہوگا، ایک عالم جسمانیت ہوگا، یہاں سے ہم جائیں گے قبر میں جائیں گے وہ عالم برزخ آ جائے گا، علماء اسے عالم برزخ کا نام دیں گے۔ جب اٹھایا جائے گا پھر عالم محشر آ جائے گا۔ مختلف طریقوں سے عالمین کی بہت زیادہ قسمیں ہیں، لیکن اللہ کی قسم جہاں بھی عالمین کی تقسیم کر کے جاؤ گے، ارے جتنے رحمت جتنے عالم پھیلتے جائیں گے اسی طرح آمنہ کے لال کی رحمت بھی پھیلتی چلی جائے گی۔ بولو میرے آقا کی رحمت بھی پھیلتی چلی جائے گی۔ بہرحال برادران گرامی قدر ایک ہے عالم ظاہر، ظاہر میں بھی میرے آقا رحمت بن کر آئے، میرے آقا کا وجود رحمت بن کر آیا، باطن میں بھی رحمت بن کر آیا۔ ظاہر میں کیسے؟ اب تھوڑا سا عام سطح پر بات سن لیجئے دوستان گرامی قدر، سیرت نگاروں نے لکھا میرے آقا کی آمد سے پہلے عرب میں بارشیں نہیں ہوئی۔ بولے عرب میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی ہے، بدحالی ہے، ہر طرف خشک سالی کا دورہ ہے،
زندگی انتہائی تنگ ہو گئی، زندگی کا دائرہ تنگ ہو گیا، ہر جانب بدحالی ہے، بربادی ہے، حیوان پریشان ہے، چارہ اور گھاس نہیں ملتا، انسان پریشان ہے، غلہ اور اناج نہیں ملتا، اس قدر قحط سالی کا دورہ ہے کہ پانی کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے پیٹ سے پانی ملے اسے پیاس بجھائی جائے۔ ارے اتنی بدحالی آئی جب کائنات کا یہ حال میرے رب نے دیکھا، میرے رب العالمین کی رحمت کو جوش آیا، اور جوش آیا تو کیا ہوا؟ لما حمل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے آقا اپنی اماں آمنہ کے رحم میں آئے، جب حضور کا حمل ٹھہرا، کیا ہوا؟ امطرت السماء وحضرت الارض واسمرت الاشجار باسمارها۔ سیرت نگاروں نے لکھا، لوگا کائنات کی یہ بدحالی دیکھ کر میرے رب کو رحم آیا، میرے رب نے رحمت کا اظہار کیا۔ ارے جب کائنات مایوس ہو جائے، والذی ینشر رحمتہ، وہی اپنی رحمت برسایا کرتا ہے، من بعد ما قنطوا، مایوسیوں کے بعد۔ ارے جب مایوسیاں چھا گئیں، محرومیاں چھا گئیں، بدحالیاں چھا گئیں، ادھر آمنہ کا لال ماں کے رحم میں آیا، ادھر اللہ کی رحمتیں گھنگور گھٹائیں بن کر چڑھی، اتنا دل کھول کر برسی، اتنا دل کھول کر برسی، عرب کے صحرا بھی آباد ہو گئے۔ ارے اللہ کی قسم، عرب کے صحراؤں میں بھی گلزار آباد ہو گئے۔ اللہ میں نے جو عرض کیا، جو رواج پڑھی، لما حمل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امطرت السماء، آسمان بارش برسانے لگے، وحضرت الارض، زمین پر اتنا گرم ہوا کہ اس نے سبزے کا لباس پہن لیا، ہر جانب ہریالیاں نظر آنے لگی، ہر جانب آبادیوں کا جہان آباد ہو گیا۔ اور کیا ہوا؟ درختوں پر پتے آ گئے، پتوں کے بعد پھول آ گئے، پھولوں کے بعد پھل آ گئے۔ ارے عرب والوں کو اتنا غلہ ملا، اتنا اناج ملا، اتنی بہاریں ملی، عرب والے کہنے لگے بھائی سمونا هذه السنة سنة الفرح والابتهاج۔ عرب والوں سے میں نے پوچھا، عرب والوں اس سال کا نام کیا ہے؟ عرب والے کہنے لگے یارو ہم نے اپنی تاریخ میں میلاد مصطفیٰ والے سال کا نام ہی خوشیوں والا سال رکھ دیا ہے۔ بولا میلاد مصطفیٰ کے سال کو کس نام سے یاد کیا گیا؟ مل کے بولا کون سی؟ برادران گرامی قدر، میرے آقا کریم آئے، دنیا کے باغوں میں گلزار آئی۔ بولو کیا آئی؟ بہاریں آئیں، گلزار کھلنے لگے، پھول مسکرانے لگے، پھل پھولنے لگے، اور انسانیت کے لیے پیغام حیات آ گیا۔ برادران گرامی قدر، اسی لیے انہوں نے کہا یہ سال بڑی خوشیوں کا سال آ گیا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر ترجمانی کرتے ہوئے اپنے انداز میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ بن کے جانے چمن آپ کیا گئے، بن کے جانے چمن آپ کیا آ گئے، پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی، سپڑے پھول کلیوں کو بھی تازگی مل گئی۔ ارے برادران گرامی قدر، میرے آقا کریم آئے، ظاہری دنیا میں بہار آ گئی۔ بولو ظاہری دنیا میں، ذرا مل کر بولے ظاہری دنیا میں بہار آ گئی۔ عرب والوں کو قرار آ گیا، اطمینان آ گیا، ان کے اضطراب دور ہو گئے، غلہ بھی عام ہو گیا، اناج بھی عام ہو گیا، سبزہ بھی عام ہو گیا۔ ارے اتنے نوازے گئے، اتنے نوازے گئے، اللہ کی قسم علماء نے لکھا عرب میں اونٹ زیادہ ہوتے ہیں، اتنا زیادہ سبزہ ہوا، اونٹ موٹاپے کی وجہ سے انتہائی پھٹنے لگے، اس قدر اللہ کی عنایتیں ہو گئی۔ لیکن دوستو آج میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا ہے ظاہری گلشن میں بھی بہار آئی، انسانیت کے گلشن میں بھی بہار آئی۔ مل کر بولو انسانیت کے گلشن میں بھی، مل کر بولی انسانیت کے گلشن میں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ جب میرے آقا آئے دنیا میں بہار آئی، تبھی تو ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی۔
محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ برادران گرامی قدر، ظاہری چمن میں بھی بہار آئی، باطنی چمن میں بھی بہار آئی۔ اور انسانیت کے چمن کو دیکھیں، انسانیت کے چمن کا کیا حال ہے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے انسان کیسے ہیں، کیسے پائے گئے؟ میرے دوستو، اللہ کی قسم، لوگ ایسے ہیں، دیکھنے میں انسان ہیں لیکن عادات میں حیوانوں سے بھی گزرے ہوئے ہیں۔ بولو، حیوانوں سے بھی گزرے ہوئے، حیوانوں سے زیادہ بدتر۔ آپ فرمائیے، غور تو کیجئے، یہ تو عام بات ہے جس کی قرآن بھی تائید کرتا ہے کہ عرب کے بعض قبائل اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بولو، زندہ قبروں میں رکھ دیتے تھے، بعض بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور جو زندہ رہنے دیتے وہ بھی بچی کو ذلت کا نشان جانتے، رسوائی کا نشان جانتے۔ ایمان سے بتاؤ، کیا انسانیت کے چمن میں یہ بربادی نہیں کہ انسان کا گلا کاٹ رہا ہے؟ ارے اس قدر وہاں بدحالی ہے کہ اونٹ کو پانی پلانے کے لیے ایک جگہ گئے اور پانی پلانے کی باری آئی، ایک آدمی کی پہلی ہے جو بعد میں آیا، اگر اس نے پانی پہلے پلا لیا، دو بندوں کی اونٹ کو پانی پلانے کی باری پر لڑائی ہو گئی۔ یہ لڑائی دو آدمیوں سے بڑھ کر دو گھروں میں چلی گئی، دو گھروں سے بڑھ کر دو خاندانوں میں چلی گئی، دو خاندانوں سے بڑھ کر دو گاؤں میں چلی گئی، علاقے میں چلی گئی۔ اور علماء نے لکھا، ایک ایک اونٹ کو پانی پلانے کے جھگڑے پر اتنے قتل ہوئے کہ خاندان تباہ ہوئے۔ دوستو، وہ ظاہری بدحالی ہے، یہ انسان کے چمنستان انسانیت کی بدحالی ہے۔ میرے آقا دونوں رحمتیں لے کر آئے، اگر وہاں آنے سے وہاں بہاریں آ گئی تو خدا کی قسم ادھر بھی آمنہ کے لال کے آنے سے بہاریں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اچھا دوستو ذرا غور فرمائیں، کیسے انسان ہیں، عادات کیسی ہیں۔ ہم رہے، انگریز اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، جب محمد بن عبداللہ مکہ میں آئے، آپ کے آنے سے پہلے مکہ کے رہنے والے لوگ اپنی معاشرت، اپنے حالات زندگی کے اعتبار سے دیکھنے میں انسان تھے لیکن عادات میں انسان۔ برادران گرامی قدر، عرب کے معاشرے کے اندر بچیوں کو قتل کیا جاتا، بچیوں کو باعث ذلت سمجھا جاتا، عورت کو رسوائی کا ذریعہ سمجھا جاتا۔ آج دنیا کہتی ہے اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا۔ میرے آقا سے پہلے عورت کو نہ وراثت کا حق ملتا ہے، نہ عورت کو نکاح کے بعد کوئی اپنی مرضی کرنے کا حق ملتا ہے۔ اسی طرح معاشرتی طور پر عورت کو دبا دیا گیا۔ ارے میرے آقا کے آنے سے پہلے عرب کے اندر عورت کا یہ حال ہے، ایک جنس کا حال دیکھ لیجیے۔ عرب والے زندگی کا حق نہیں دیتے، قتل کر دیتے ہیں، زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ اگر جوان ہو کر شادی شدہ ہو جاتی ہے، مرد نکاح کر لیتا ہے، مرد ایک مرتبہ نکاح کر لیتا، پھر عورت کبھی آزاد نہ ہوتی، جوتی کی طرح جب چاہتا پہن لیتا، جب چاہتا اتار کر پھینک دیتا، پھر فارغ نہ کرتا، ذلت کی زندگی عورت گزارتی۔ اگر شوہر مر جاتا، عورت کو نئی شادی کرنے کی اجازت نہ ہوتی، بیٹا اس کا وارث بن جاتا اور بیٹا ماں کو اپنے نکاح میں لے لیتا۔ یہ ہے عرب کے اندر عورت کا معاملہ۔ اب آئیے ذرا برادران گرامی قدر روم میں چلیے۔ روم والے کہتے ہیں اس دور میں ایران نے کیا مقام دیا۔ ایران کے اندر عورت ہمیشہ کے لیے مرد کی لونڈی بن کر رہ گئی، اس کو اپنے اقتدار کے لیے، عزت کے لیے استعمال کیا جاتا۔ تیرے ہندوستان کا معاملہ کیا ہے؟ ستی کی رسم جاری ہے۔ ستی کیا ہے؟ ستی یہ ہے، اگر مرد مر جائے، عورت کا معاملہ کیا ہے؟ عورت کو دو آپشن ہیں، یا تو ساری زندگی بیوہ رہے، کوئی نئی شادی نہ کرے، ساری زندگی نہیں نہائے گی، تیل نہیں لگائے گی، حسن و جمال اختیار نہیں کرے گی، وہ غسل نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، ساری زندگی اپنے شوہر کا سہاگ منائے، یا دوسری صورت یہ ہے شوہر کے ساتھ آگ میں ڈال کر جلا دی جاتی۔ ارے جہاں عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہے بربادی انسانیت کے گلستان میں۔ اگر میرا کملی والا آیا، وہاں اگر
کیا ظاہری باغوں میں بہاریں آئیں، ادھر کیا بہار آئی؟ میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا دنیا والا عورت ذلت کا نشان نہیں ہے، بلکہ سن لو اگر نبی بھی پیدا ہوئے تو عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ذرا موازنہ کرے، میرے آقا نے کہاں سے عورت کو اٹھایا، کہاں تک پہنچایا۔ برادران گرامی قدر، اسی طرح دوستان گرامی قدر، میرے نبی نے عورت کو 4 عزت کے مقام دیے۔ یا بیٹی بنایا، بولو کیا بنایا؟ اونچے بولیے کیا؟ میں نے بتا دیا، عمومی روٹین سے ہٹ کر تقریر ہوگی، اس لیے آپ ذرا توجہ رکھیں۔ عورت کو میرے نبی نے پہلا مقام دیا بیٹی ہے، دوسرا مقام دیا بہن ہے، تیسرا مقام دیا بیوی ہے، چوتھا مقام دیا ماں ہے۔ ارے اللہ کی قسم کسی بھی نہج پر دیکھ لے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے بچی کو زندگی دلائی اور کہا خبردار بچیوں کو قتل نہ کرنا۔ لوگوں میری امت میں سے جو آدمی اپنی 2 بیٹیاں اس کے گھر اللہ دے، وہ آدمی ان کی تربیت کرے، انہیں تعلیم دلائے، جوان کر کے حقوق ادا کرے، شادی کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں جو بیٹیوں کے ساتھ یہ پیار کرے گا میں محمد اسے کیا انعام دوں گا۔ بڑے مجمع میں میرے نبی نے یہ 2 انگلیاں ملا کر کہا لوگوں 2 بچیوں کو پالنے والا میرا امتی اور میں محمد ایسے مل کر جنت میں جائیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں مل گئی ہیں۔ غور کریں میرے آقا نے کتنا مقام دیا۔ آئیے علماء سے پوچھئے میرے آقا کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا جب میرے نبی کو ملنے جاتی ہیں میرا نبی کتنا ریگارڈ دیتا ہے، کتنا عزت دیتا ہے۔ میرے نبی میرے آقا نبیوں کے سردار، رسولوں کے سلطان، کائنات کے تاجدار، رب العالمین کے یار، لیکن جب حضرت فاطمہ ملنے آتی میرے دوستو شادی شدہ بچی کو اپنے پر بوجھ نہ جانا۔ میرے نبی نے دیکھا فاطمہ آ رہی ہے، حضور اٹھے بڑھ کر فاطمہ کا استقبال کیا، کلادے میں لے کر فاطمہ کو چھاتی سے لگایا، فاطمہ کی پیشانی پر بوسہ دے کر اپنی مقدس جگہ پر بٹھا کر بتایا لوگوں محمد یہ بچیوں کو عزت دینے آ گیا ہے۔ اگر ادھر یہ بہار آئی ادھر یہ بہار آئی، اگر بہن کا مقام دیا میرے آقا نے فرمایا اگر کسی آدمی کی بہن پر کوئی آفت آ پڑے، مثلا وہ بیوہ ہو جائے یا اس کو اور کوئی پریشانی آئے، جو بھائی اپنی بہن کے اخراجات برداشت کرے گا، بہن کے ساتھ مربت کرے گا، اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک طرف صدقہ کرے ایک طرف بہن کی کفالت کرے، صدقے والی رقم کم رہ جائے گی، بہن کی کفالت والی رقم کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ میرے نبی نے عورت کو بیوی بنا کر کیا مقام دیا، کتنا مقام دیا۔ ارے امام الانبیاء حبیب کبریا کا یہ ارشاد سنو، میرے آقا نے فرمایا لوگوں احسانکم احسانکم بے اہلہ، اچھا انسان وہ نہیں جو کہے میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا بہتر انسان ہوں، لوگوں سے مربت ہو، لوگوں سے محبت ہو، لوگوں سے ایثار ہو، پیار ہو، گھر میں انتہائی ظالم ہو، عورت پر ظلم کرے۔ میرے کملی والے نے فرمایا لوگوں اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ بِأَهْلِي۔ ارے سن لو میرے محمد جیسا دنیا میں کسی کو شوہر نہیں ملے گا۔ یہ تو میرے آقا کا ارشاد ہے، اللہ کی قسم پوچھئے میرے آقا کی بیویوں سے، پوچھئے میرے آقا کی بیویوں سے ہمارے آقا کا کیا معاملہ ہے۔ وہ کہتی ہیں لوگوں ہمیں محمد مصطفیٰ جیسا کریم شوہر دنیا میں نظر نہیں آیا، یہی وجہ ہے حضرت زینب انتہائی بوڑھی ہیں، حضرت میمونہ انتہائی بوڑھی ہیں، امید اولاد والا دور گزر گیا۔ حضور نے کہا اگر چاہو تو میں جدا کر دوں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ نہیں، ہم فقر کی زندگی گزاریں گی، فاقہ کی زندگی گزاریں گی، جدا نہیں ہونا چاہتی، کل تیری بیویاں بن کر معاشر میں آئیں گی، مومنوں کی مائیں کہلائیں۔ اللہ اکبر یا رسول۔ اور دوستو چوتھا مقام میرے آقا نے کیا دیا؟ کیا دیا؟ عورت کو ماں کا مقام دیا۔ بولو کون سا مقام دیا؟ مل کر بولیے کون سا مقام دیا؟
आज लोग कहते हैं हम बड़े सिविलाइज्ड हो गए, हम बड़े लर्नड हो गए, हम बड़े पढ़े लिखे हो गए, हम बड़े मुहज्जब हो गए। अरे जितना मुहज्जब नजर आएगा, जितना सूटेड बूटेड नजर आएगा, जितना मॉडर्न नजर आएगा, इतना उसका घर तारीख नजर आएगा। उसके घर में जाकर माँ बाप से सवाल करो, कहेंगे ये हमारा बेटा खूंखार है, हमें इंसान नहीं समझता। हम बात करने लगे, हमें कहता है चुप कर अम्मा, किसी इंसान को बात करने दे। अरे तेरी तहजीब ने, तेरी तरक्की ने तुझे माँ का बेबा को गुस्ताख बना दिया। मेरे मोहम्मद करीम ने माँ को क्या मकाम दिया। ग़ज़वा हुनैन के बाद मेरे आका बैठे हैं, दूर से आती औरत को देखा, उठे बढ़कर गए, आगे जाकर औरत का इस्तेमाल किया, साथ लाए रहमतुल लिल आलमीन वाली कमली बिछाई, औरत को लाकर ऊपर बिठाया, इज्जत और एहतराम से प्यार किया, जाते हुए दामन इनाम से भर दिया। अरे लोगों ने पूछा ये कौन है जो मुकद्दर की धनी है, इतनी शान वाली है, मोहम्मद अरबी बिछे बिछे जाते हैं। बड़े साहबा ने कहा न बोलना, हाज़िही उम्मुहु मिनर रज़ात, लोगों ये मोहम्मद करीम की रज़ाई माँ है। दोस्तों मैं ज़ाहिरी इनकलाब मोहम्मदी का भी कायल हूँ। मेरे नबी आए, ज़ाहिरी बाग में भी फूल खिले, तेरे इंसानियत के बाग में भी फूल खिले, हर जानब इत्मीनान, हर जानब करार, हर जानब चैन है। तभी तो मैं कहता हूँ कि बन के जाने चमन आप क्या आ गए, सपड़े बन के जान मन आप क्या आ गए, बन के जाने चमन आ गए, फूल कलियों को भी ताजगी गए, फूल कलियों मिल गए, और बेसहारों को भी मिल गया आसरा। बोला बोला बेसहारों को भी मिल गया आसरा, बेसहारों को गम के मारों को भी जिंदगी मिल गए, गम के मार भी जिंदगी मिल गए। अरे मेरे भाई अल्लाह की कसम गौर कर, वो मुआशरा जहां बच्ची को कत्ल किया जा रहा है, अपनी नूरे नजर बच्ची, अपनी लख्ते जिगर बच्ची, अपनी आंखों का नूर बच्ची, अपने दिल का सुरूर बच्ची, बाप कत्ल कर रहा है, वहां से निकाल कर, उस खिजा से निकाल कर मेरा मोहम्मद करीम किस बहार में लाया। आओ मेरे दोस्तों गौर से सुनो, हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए, अमीर हमजा के जिस्म के टुकड़े हो गए। मेरे रसूल का आलम यह है, अपने चचा के लाशे पर छम छम आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन अर्ज किया मेरे मौला अगर इस हाल में भी तू रखे तो मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। वो अमीर हमजा एक यतीम बेटी छोड़ कर गए। अरे अरब का वो मुआशरा जहाँ अपनी बच्ची को पालने के लिए कोई तैयार नहीं, अमीर हमजा की बच्ची जब पीछे रह गई, अब सवाल उठा अमीर हमजा की बच्ची को कौन पालेगा। अमीर हमजा इस्लाम पर जान दे गए, कौन है जो पाले। अली कहने लगा मैं पालूंगा, जाफर तैयार कहने लगे मैं पालूंगा, अब्दुल्ला कहने लगा मैं पालूंगा। सिरदारे कायनात गली में जा रहे हैं, तीनों झगड़ रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया क्या बात है, क्यों झगड़ रहे हो। आका दुनियावी झगड़ा नहीं, अमीर हमजा की बच्ची पालने का मामला है। अली कहता है मैं पालूंगा, जाफर कहता है मैं पालूंगा, अब्दुल्ला कहता है मैं पालूंगा। अरे जैसे एक माली अपना खिला बाग देखे उसका दिल बाग बाग हो जाता है, मेरे मुस्तफा का दिल बाग बाग हो गया। कया या अल्लाह तेरा शुक्र है, वो दौर गया जब बच्चियों को कत्ल किया जाता था, आज एक बच्ची के 3 कफील पैदा हो गए हैं। बेसहारों को भी मिल गया आसरा, बेसहारों को भी मिल गया आसरा। गम
صاحب دانش و بصیرت ہیں، آپ بڑے عقل مند سمجھدار لوگ ہیں، غور تو کرو کیا عقل مانتی ہے بندہ اپنی بچی کو قتل کرے؟ انسان اپنے جگر کو زمین میں زندہ رکھ کر آئے، عقل نہیں مانتی، لیکن انکار کریں گے تو بے ایمان ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، لوگوں کتنا عجیب منظر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی تھرا رہا ہوگا، محشر کے میدان میں ادھر سے چیخ اٹھے گی، اے چیخنے والی کون ہے؟ وہ چیخ کر کہے گی مولا آج عدل کا دن ہے، آج جزا کا دن ہے، میرے مولا میرے باپ نے مجھے زندگی کا حق نہ دیا، قتل کر دیا، آج میرے باپ سے پوچھا تو جائے مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ ارے قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا کیا گناہ ہے بچی کا، کیوں قتل کیا؟ ارے دوستو بچیوں کو قتل کرنا آسان نہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بس شعر سنے سنائے، روایتیں سنی سنائی، واقعات پڑھے پڑھائے، نہ حقائق کی جانب گئے۔ ارے اللہ کی قسم جتنا حقائق میں جائے گا اتنا آمنہ کے لال کی رحمت اور واضح ہوگی۔ کیوں وہ لوگ بچیوں کو قتل کرتے ہیں؟ دو وجہ سے، ایک وجہ کہ وہ غربت کے ڈر سے کرتے تھے، اور قرآن نے کیا کہا؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا۔ او باپو بچیوں کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کرو، جو رب تمہیں پال رہا ہے وہ تمہاری بچیوں کو بھی رزق عطا فرمائے گا۔ ایک وجہ، اور دوسری وجہ یہ کہ عرب والے شام چلے جاتے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، وہاں مہینوں لگ جاتے، گھر خالی ہوتے، بچیاں جوان ہوتی، معاشرے کے اوباش نوجوان بے غیرت اور بے حیا نوجوان ان کے گھروں میں جھانکتے، ان کی عزت میں ڈاکے ڈالتے، بچیوں کی عصمت کو لوٹا کرتے۔ عرب والے باغیرت تھے، انہوں نے سوچا اگر تجارت نہ کریں روزی نہیں ملتی، اگر گھر میں رہیں روزی نہیں ملتی، باہر جائیں بچیوں کی عزت پامال ہوتی ہے، لہذا بچی پیدا ہو قتل کر دو، نہ بچی ہوگی نہ عزت لوٹی جائے گی۔ میرے معاشرے کے نوجوان آج میلاد بھی مناتا ہے، ویڈیو کیس کی دکان کی زینت بھی بنتا ہے، میلاد بھی مناتا ہے، بے حیا فلمیں بھی دیکھتا ہے، میلاد بھی مناتا ہے، رسول اللہ کے پیغام حیا کو بھی نہیں سمجھتا۔ اے سن، جب معاشرے میں حیا عام ہو جاتا ہے، معاملہ انسانوں کے قتل تک جاتا ہے۔ بچیاں اس لیے قتل ہوتی تھی کہ ان کی بچیوں کی عصمت کی چادر تار تار ہو جاتی، چادر کو پھاڑا جاتا۔ انہوں نے کہا نہ بچی ہوگی نہ کوئی چادر تار تار کرے گا۔ میرے محمد کریم نے کہا، میرے رحمت للعالمین نے کہا، میرے رسول رحمت نے کہا، میرے رسول مجسم نے کہا بچیاں کو قتل نہ کرو، رزق رب دے گا۔ محمد ہماری بچیوں کی عصمت کا معاملہ کیا آئے گا؟ فرمایا میرا ساتھ دو، میں ایسا معاشرہ دے دوں گا اگر اکیلی بچی جوانوں کے جرمٹ میں آ جائے گی کسی کو نگاہ اٹھانے کی جسارت نہیں ہوگی۔ ینگ جنریشن، نوجوان بچوں، نئی نسل کے عزیزوں، سوچو محمد عربی کا احسان، دور راست رحمت ہم بیان کرتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، حضور کی رحمت ہوگی بخشے جائیں گے، اس میں کس کو اختلاف ہے؟ اور اس نقطے پر بچیوں کو قتل کیا گیا، ان کی عزت لوٹی جاتی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کیا دفاع دیں گے؟ سنو کیا دفاع دیا۔ برادران گرامی قدر، ایک قبیلے پر صحابہ کرام کا ایک قبیلے سے مقابلہ ہوا، اس قبیلے کی عورتیں قیدی بنا لی گئی۔ برادران گرامی قدر، ایک نوجوان لڑکی قیدی بن کر آتی ہے۔ دوستان محترم، جب مسجد نبوی کے قریب وہ لڑکی قیدی بن کر آئی، آپ غور فرما لیں، بالکل نوجوان لڑکی وہ قیدی بن جائے، بچی کے دل کا عالم کیا ہوگا؟ کتنی مغموم ہوگی، پریشان ہوگی، کتنی محزون ہوگی، کتنی معروف اور بے سہارا ہوگی۔ مصطفیٰ نماز پڑھانے کے لیے جب باہر نکلے، دیکھا قیدی بیٹھے، انہی قیدیوں میں ایک بچی بیٹھی ہے۔ ارے میرے دوستو، آج امریکہ افغانستان میں کیا کر رہا ہے؟ آج امریکہ امن کا دائی ہے، لیکن کس قدر ظلم کر رہا ہے، نہ عصمت محفوظ نہ عزت محفوظ۔ بھارت کشمیر میں کیا کر رہا ہے؟ ایک ایک عورت کی عزت سے کئی نوجوان کھیلتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ کوئی عام بارگاہ نہیں، رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے۔ میرے نبی نے جب نظر اٹھائی، لڑکی کا سر ننگا آیا، ایک آدمی کو
چادر دے کر کہا اس بچی کے سر پر دے دو. صحابہ صحابہ سوال بن گئے, اے رحمت للعالمین تیری چادر کے سائے کو ہماری بچیاں ترس گئی, ہماری بہو ترس گئی, ہماری عورتیں ترس گئی. یہ تو کافر کی بیٹی ہے جسے رحمت للعالمین کا سایہ دیا جا رہا ہے, تیری چادر کا کرم کا سایہ دیا جا رہا ہے. ارے سن رحمت للعالمین نے کیا کہا, فرمایا لوگوں میں یہی بتانے آیا ہوں بیٹی بیٹی ہے خواہ کافر کی ہو. مل کر کہہ دو بے سہاروں کو بھی مل گیا آسرا, بے سہارا اور غم کے ماروں کو بھی زندگی بھی مل گئی, غم کے ماروں زندگی بھی. برادران گرامی قدر میں آقا نے لڑکی کے سر پر دوپٹہ دیا. ارے میرے آج میلاد منانے والے بھائی, کس رسول کا تو میلاد منا رہا ہے جس کے آنگن میں کافر کی بیٹی آ جائے وہ بھی ننگے سر نہیں رہے گی, اسے بھی حجاب ملے گا, شرم ملے گا, پردہ ملے گا, عزت ملے گی, مقام ملے گا. میرے آقا کریم نے فرمایا لڑکی تیری کوئی تمنا منہ سے نکال دو, میں رحمت للعالمین ہوں پوری کر دوں گا. کہنے لگی محمد اس سے بڑھ کر میری اور تمنا کیا ہوگی, مجھے میرے ماں باپ کے گھر میں پہنچایا جائے. میرے آقا نے اعلان کیا صحابہ کون ہے جو اسے اپنے ماں باپ کے ہاں لے جائے. دو نوجوان صحابہ کھڑے ہو گیا کہ ہم لے جائیں گے, اور اس لڑکی کو ساتھ ملایا. دوستان گرامی قدر صحابہ چل پڑے. لڑکی کو کہا تم آگے آگے چلو تاکہ راستہ میں پتہ چلتا جائے. 200 لڑکی آگے جا رہی ہے صحرا میں, 2 صحابی محافظ بن کر جا رہے ہیں. ہوا کا جھونکا آیا, جب ہوا کا جھونکا آیا صحابہ نے سوچا اگر ہوا تیز ہو گئی ایسا نہ ہو عورت کا کپڑا بدن سے ہٹ جائے, ہمارے پہرے میں اس کے شرم و حیا میں فرق آئے. کہنے لگے بہن تو پیچھے چل ہم آگے چلتے ہیں. کہنے لگی کیوں, کہنے لگے ہم تیری عزت کے امین ہیں, محمد پاک نے ہمیں تیری عزت کا محافظ بنایا, ہم نہیں چاہتے ہمارے ہوتے ہوئے تیرے حیا میں ہوا بھی دخل دے. اے لڑکی تو پیچھے چل ہم آگے چلیں گے. جب اس خاندان میں گئے خاندان والوں نے لڑکی کو گھیر لیا. کہنے لگے بتا محمد کو کیسا پایا, کئی کا وجدت محمد. لوگ کوئی کہتا ہے جادوگر ہے, کوئی کہتا ہے کاہن ہے, کوئی کہتا ہے ایسا ہے ویسا ہے. اے لڑکی تو بتا وہ کیا ہے. ارے لڑکی کہنے لگی لوگوں جلدی کرو اس کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ, نجات پا جاؤ گے. کہنے لگے تجھ پر جادو اثر کر گیا. کہنے لگی حاشا بکلا جادو نے اثر نہیں کیا. میری قوم کے لوگوں سنا, میری عزت اپنے ماں کے صحن میں اتنی محفوظ نہ تھی جتنی محمد کے جوانوں میں محفوظ تھی. پھر کہہ دیجیے میرے ساتھ مل کر کے بے سہاروں کو بھی مل گیا آسرا, بے سہاروں کو بھی مل گیا آسرا, غم کے ماروں کو بھی زندگی بھی مل گئی. اگر وہاں غور سے میری بات سنیں, اگر اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کا میلاد ہوا, غور سے میری بات سنا, میلاد منانے والے سنی, اگر نبی کے میلاد سے ننگے درختوں کو لباس ملا, ادھر ننگی انسانیت کو لباس شرم و حیا مل گیا. بولو ادھر ننگی انسانیت کو لباس شرم و حیا مل گیا. اب کتنا شرم و حیا ملا. میلاد منانے والوں کچھ میلاد کے تقاضے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ایک مرتبہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ ہوئی. 3 مسلمان بھائی قیدی بنا لیے گئے. بادشاہ وقت نے انہیں دربار میں بلایا, کہا اگر عیسائی بن جاؤ ہم تمہیں معاف کر دیں گے. لیکن برادران گرامی قدر انہوں نے کہا اے عیسائی سن لے, جان سے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, محمد کریم سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا.
اس ظالم نے تیل گرم کروا کر 2 بچوں کو گرم تیل میں موت کے گھاٹ اتار دیا. ایک بچہ بچ گیا. وزیر کہنے لگا بادشاہ میری بیٹی حسینہ روزگار ہے, میری بیٹی اس دور میں حسن و جمال کا پیکر ہے, اس کی ایک جھلک کے لیے نوجوان ترستے ہیں, بڑے بڑے وزراء سفراء بادشاہ میری بچی کا رشتہ مانگتے ہیں, یہ مجھے دو, میری بیٹی اس کو عیسائی بنا لے گی. دوستو اس آموز نوجوان کو, اس جوان کو وزیر لے گیا, کیا داؤ چلایا, کیسے ایمان لینا چاہتا ہے. خلوت کدے میں لڑکی کو بھیجا اور اپنی بچی کو بناؤ سنگار کر کے بھیجا. کہنے لگا میری بیٹی تیرا حسن اگر قربان ہو کر ایک آدمی عیسائی ہو جائے, کہنے لگی میری بھی نجات ہے, تیری بھی نجات ہے. ارے دوستو لڑکی اس لڑکے کے کمرے میں گئی, خلوت کدے میں گئی, لیکن رات گزری نوجوان نے نظر نہیں اٹھائی. لڑکی نے جا کر باپ کو بتایا, آج رات نوجوان کی عبادت کا خاص دن تھا, کل ہو جائے گا. اس نے کہا بچی کوئی بات نہیں, 40 دن کی مہلت لے کر آئے ہیں. دوستو 39 راتیں گزر گئی, نوجوان نے نظر بھر کر نہ دیکھا. جب 40ویں رات ڈھلنے لگی, لڑکی کو اپنی اور باپ کی موت قریب نظر آئی. قریب گئی, لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جھنجھوڑ کر کہتی ہے تیرے پہلو میں دل ہے یا پتھر, تو انسان ہے یا پہاڑ. اور شرم و حیا کے پہروں میں جھکی نظر سے پوچھا کیوں. کہنے لگی میں تیرے کمرے میں 40 دنوں سے اور تو ہے میری جانب دیکھتا نہیں ہے. شرم و حیا کے پیکر نوجوان نے جواب دیا, لڑکی جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ مجھے تجھے دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا. جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ مجھے تجھے دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا. میرے نوجوان آج تیری البم میں بے حیا اداکاروں کے فوٹو ہو, فنکاروں کے فوٹو سے تیرا پیار ہو, تیرے گھر کے اندر انڈین فلمیں موجود ہوں, تیرے گھر کے اندر بے حیائی ننگی ناچ رہی ہو, اور دعویٰ ہو کہ میں عاشق رسول ہوں, میں محبت رسول کا پیمبر ہوں, محبت رسول کا دعوے دار ہوں. دوستو ہی خیالت و محالت و جنون یہ بات ہے. 40 دن تک کمرے میں آنے والی لڑکی کو کس حیرت سے جواب دیتا ہے. لڑکی حیران رہ گئی, کہنے لگی ذرا مزید بات کھول کر کرو. فرمایا میرا رسول ہے محمد الرسول اللہ. پھر لڑکے کیا بات ہے, کہنے لگا اے نوجوان لڑکی میرے مصطفیٰ کریم نے مجھے غیر کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دی ہے. اے لڑکی سن لے, میں اس لیے بھی تمہیں نہیں دیکھتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تجھے دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا ہو عالم جوانی ہو عالم شباب, لوگ کہتے ہیں جوانی تو مستانی ہوتی ہے, جذبات کی طوفانی ہوتی ہے, جذبات کی ارزانی ہوتی ہے. ارے جوانی یہ سب لڑکے میرے حسن کو ذرا ایک مرتبہ دیکھ تو صحیح, پھر بتانا میں دیکھنے کے قابل ہوں یا نہیں. لڑکا غیرت مند حیا والی نظروں کو جھکا کر جواب دیتا ہے تجھے وہ دیکھے جس کی بھی آنکھیں خالی ہوں. ارے میری آنکھوں میں حسن محمد سمایا ہے, میں تمہیں دیکھوں تو کیوں دیکھوں. اللہ اکبر. برادران کرام قدر گویا لڑکے نے زبان حال سے کہا لڑکی سن, ہم اکثر سامنے غیروں کے آنکھیں بند رکھتے ہیں, ہم اکثر سامنے غیروں کے آنکھیں بند رکھتے ہیں. سبب یہ ہے کہ پھرتا ہے جمال یار نظروں, سبب یہ ہے کہ پھرتا ہے جمال یار نظروں میں. ارے لڑکی پر کبھی تاری ہو گئی, سوچنے لگی اس دھرتی پہ ایسا بھی کوئی نوجوان ہے جس کے کمرے میں میں 40 میری جانب دیکھنا گوارا نہیں کرتی. ارے سوچ کے سمندر میں ڈوب گئی. جب سوچوں سے نکلی بات سمجھ آ گئی, کہنے لگی لڑکے مجھے بات سمجھ آ گئی ہے. فرمایا کیا سمجھ آئی ہے؟ کہتی ہے میرا دین کتنا بے حیا ہے, مجھے تیرے کمرے میں 40 دن سے بھیج رہا ہے, اور تیرا محمد کتنا باحیا ہے جو خلوت قدر میں مجھے تجھے نہیں دیکھنے دیتا. اے لڑکے ہاتھ نکال, میں بھی تیرے محمد کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں.
تاج پال۔ میرے نوجوان بھائی، محمد کریم عورت کو دکھا دیا کہ نہیں دیا؟ بولو، مل کر بولو۔ 40 دن سے لڑکی کمرے میں آ رہی ہے لیکن محمد کریم کا غلام نظر نہیں اٹھاتا۔ ماننا پڑے گا بے سہاروں کو بھی مل گیا آسرا، غم کے ماروں کو بھی زندگی مل گئی، غم کے ماروں زندگی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے قریشی صاحب ہمیں روایتی میلاد سے نکال کر کس اجنبی باغ میں لے آئے؟ ارے ارے اے یہ اجنبی باغ نہیں، یہ تیرے محمد کا بسایا ہوا باغ ہے، یہ رحمت للعالمین کا کرم ہے۔ دوستو اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ نے تحفظ دیا، قیامت تک کے لیے دیا، لیکن دوستوں میں کہا کرتا ہوں اگر میرے آقا آئے باغوں میں بہار آئی، گلزار آئی، پھول کھل گئے، آئی وہ بہاریں تو ایک مرتبہ آئی، لیکن ذرا ادھر بھی آ کر دیکھا، ادھر میرے دوستوں اس ظاہری باغ میں پھول کھلے، ادھر میرے محمد کریم کے چمن میں کیسے پھول کھلے۔ کوئی صدیق اکبر پھول ہے، کوئی عمر پھول ہے، کوئی عثمان ہے، کوئی علی ہے، کوئی بلال ہے، کوئی ابو ذر ہے، کوئی عبد الرحمن ابن عوف ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے۔ تبھی تو میں کہا کرتا ہوں یہ کون آیا کہ تاریخ بشر پھولوں سے مہکی ہے؟ بولو یہ کون آیا کہ تاریخ بشر پھولوں سے مہکی ہے؟ تمدن کی جبین پر روشنی چپکے سے پھیلی ہے۔ ارے مانا ربیع الاول آیا، ظاہری باغوں میں ایک مرتبہ بہار آئی، لیکن باطن میں میرے نبی وہ بہار لایا۔ زندگی میں کسی کو صدیق اکبر بنایا، کسی کو فاروق اعظم بنایا، کسی کو شرم و حیا کا پیکر عثمان بن عفان بنایا، کسی کو دنیا ولایت کا تاجدار حیدر کرار بنایا، کسی کو دنیا عشق کا امام بلال بنایا، کسی کو زہد فقر کا تاجدار ابو ذر غفاری بنایا، کسی کو ترجمہ قرآن عبداللہ بن عباس بنایا، کسی پر نظر ڈال دی سلمان فارسی بنایا۔ ارے وہاں تک ہی نہیں دوستو، میرے آقا دنیا سے چلے گئے لیکن یہ باغ کھلتا ہی رہا، کھلتا ہی رہا، زندگی میں یہ پھول کھلائے، اور وصال کے بعد نبی کا فیض بند نہیں ہوا، آج بھی پھول کھل رہے ہیں۔ کہیں عبد القادر جیلانی کھل کھلا اٹھا، کہیں مجدد الفسانی کھل کھلا اٹھا، کہیں داتا حجویری مسکرا اٹھا، کہیں سلطان الہند غریب النواز خواجہ اجمیری مسکرا اٹھا، کہیں شاہ سلیمان پٹھان مسکرایا، کہیں میرا پیر سیال مسکرایا، کہیں امیر ملت مسکرایا، کہیں ضیاء الامت مسکرائے، کہیں حسین الدین شاہ رہے تو کہیں معین الدین شاہ بن گیا، کہیں محی الدین شیخ الحدیث بن کر آئے۔ دوستو وہ بہاریں گزر گئی، یہ بہاریں آج بھی جاری ہیں۔ بولو بولو یہ بہاریں، مل کر بولو یہ بہاریں آج بھی جاری ہیں، اور میرے آقا کریم ایسی بہار ہے جسے خزاں نہیں ہے۔ جب تک صبح قیامت پھوٹے گی مصطفیٰ کے باغ میں پھول کھلتے۔ بولو میرے نبی کے باغ میں پھول، مل کر بولو میرے آقا کے باغ میں پھول۔ کہیں سلطان العارفین سلطان باہو مسکرائے گا، کہیں امام بڑی مسکرائے گا، کہیں تاجدار گولا پیر مہر علی شاہ مسکرائے گا، کہیں پھول بن کر دنیا کے سامنے میرے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ آئیں گے، کہیں یہ حضرات شاہان سلطان پور بھی آئیں گے۔ یہ گلستان قیامت تک مہکتا ہی رہے گا، کائنات کے ہر گلستان کو خزاں ہے محمد عربی کا باغ، ہمیشہ بہار آشنا ہی رہے گا۔ بولو ہمیشہ۔ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا ایک پہلو۔
یہ ہے ایک جھلک کہ میرے آقا وہاں اگر پھول کھلائے تو یہاں انسانیت کے پھول کھلائے، آدمیت کے پھول کھلائے، یہاں اعلیٰ انسان بنائے۔ ارے آج سن بھی تو اپنے مجمع میں صحابہ کا نام نہیں لگاتا، لیکن میرے محمد صحابہ کو کتنا کمال بنا کر گئے۔ اللہ کی قسم، آج ایک جدید دور کا انگریز رائٹر مستشرق ہے، اس نے ایک کتاب لکھی دنیا کے 100 بڑے انسان۔ دوستو جب لکھنے لگا کہ دنیا کے 100 بڑے انسان کون ہیں تو میں نے جب کتاب کو اٹھایا تو ٹاپ آف لسٹ مجھے میرے محمد غزنوی کا نام نظر آیا۔ کہتا ہے سب سے بڑا کائنات کا انسان آمنہ کا لال، اور کہتا ہے دوسرے نمبر پر کس کو رکھا؟ کس کو رکھا؟ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق کا نام لکھا۔ کہنے لگا دوسرے نمبر پر انسانیت کی رہنمائی کرنے والا بڑا انسان عمر بن خطاب، اور تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ بن مریم کا نام لکھا۔ اس سے پوچھا گیا تو عیسائی ہے، کلمہ حضرت عیسیٰ کا پڑھتا ہے، انہیں اللہ کا بیٹا کہتا ہے، لیکن تو نے محمد کریم کا نام ٹاپ لکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کا نام لکھا۔ اس نے کہا میرے ضمیر کا فیصلہ یہی ہے کہ بڑا انسان سب سے بڑا محمد مصطفیٰ۔ آج انسانوں میں سب سے بڑا انسان آیا، آج انسانوں میں سب سے بڑا انسان آیا، سب سے آخر میں رسولوں کا سلطان آیا، اور تیرگی کفر و جہالت کی مٹائی، جس میں بن کے انسان کی عظمت کی وہ پہچان آیا، اور وہ لگا تو زمانے میں اندھیرا رب کا احسان ہے وہ صاحب احسان آیا۔ کہہ دیجیے کہ بے سہارا بھی مل گیا آسرا، مل گیا